الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. پچھلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 6 کی تمارین پر تھے. ہم نے اس تمارین کے سوال نمبر 12 کے جز نمبر 5 کو مکمل کر لیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز اسی سوال کے جز نمبر 6 سے کریں گے. جز نمبر 6 ہے انا حفظت 13 سورتن. کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ اسمیہ ہے، انا مبتدا ہے اور حفظت 13 سورتن. یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. پھر جب ہم اس خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے حفظ فعل ہے، تو فاعل ہے، اور یہ 13 کی جو عربی ہوگی نا اسے ہم کہیں گے کہ یہ اس کا مفعول بھی ہے اور سورتن اس کے لیے تمیز کے طور پر آیا ہے. تو 13 کو عربی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم سورتن کو دیکھیں گے. یہ چونکہ مؤنث ہے نا اس لیے ہم 3 کو مذکر کر دیں گے اور 10 کو مؤنث کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 13 سورتن. اچھا، جو عدد کے دونوں الفاظ ہوں گے نا ہم اسے کہیں گے کہ یا تو وہ مبتدا ہے یا پھر وہ خبر ہے یا پھر وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی ہم 3 کو کہیں اور 10 کو نہ کہیں. پورے کے پورے اس 13 کے عدد کو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر مفعول بھی ہے. چلیے اب جز نمبر 7 ہے فی ھذا المستشفی 19 طبیباً و 17 طبیبتاً. چلیے اب پہلے ہم اس 19 کی عربی بنا لیتے ہیں. تو چونکہ طبیباً مذکر ہے اس لیے ہم 9 کو مؤنث کریں گے اور 10 کو مذکر بنا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 19 طبیباً. اور پھر عربی میں ہم 17 کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں طبیبتاً مؤنث ہے نا اس لیے ہم 7 کو مذکر بنا دیں گے اور 10 کو مؤنث. تو یہ ہو جائے گا 17 طبیبتاً. اس کے معنی ہوں گے کہ اس ہسپتال میں 19 ڈاکٹر ہیں اور 17 لیڈی ڈاکٹرز ہیں. چلیے اب اس کو انالائز بھی کر لیتے ہیں. فی کیا ہے؟ حرف جر ہے اور ھذا اسم مجرور، اور یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم. اچھا، تو پھر یہ المستشفی کیا ہے؟ دیکھیں یہ ھذا کے بعد آیا نا اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ھذا کا بدل ہے. اور یہ جو 19 ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے اور طبیباً یہ کیا ہے؟ یہ تمیز ہے. پھر ہم کہیں گے واہ حرف عطف ہے اور یہ 17 جو ہے یہ
معطوف علی 19 ہے اور طبیباً اس 17 کے لیے تمیز ہے۔ جز نمبر 8 ہے قرأنا الیوم 18 کلمتاً جدیدتاً۔ چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف اس 18 کو عربی حروف میں لکھنا ہے اور اس کے اعراب کو بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی عربی بنانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا معدود مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اب دیکھیں کلمتاً جو ہے یہ مؤنث ہے نا، تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس 8 کو مذکر کر دیں گے اور 10 کو مؤنث بنا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا 18۔ تو یہ پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، قرأنا الیوم 18 کلمتاً جدیدتاً۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ آج ہم نے 18 نئے الفاظ پڑھے، یعنی آج ہم نے 18 نئے الفاظ پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ کلمتاً عربی زبان میں ورڈ کو کہتے ہیں، لفظ کو۔ تو یہاں پر قرأ فعل ہے، نہ اس کا فاعل ہے۔ اچھا تو پھر یہ الیوم کیا ہے؟ کیا یہ اس کا مفعول بھی ہے؟ جی نہیں، یہ الیوم ایک ظرف ہے اور یہ 18 جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور کلمتاً جو کہ اس کا معدود ہے نا، یہ تمیز کے طور پر آیا ہے یہاں پر، اور جدیدتاً اس کلمتاً کی نعت ہے، یعنی کہ آج ہم نے 18 نئے الفاظ سیکھے۔ کلمتاً کی ٹرانسلیشن ہوگی الفاظ، اور جدیدتاً کے معنی ہوں گے نئے۔ چلیے اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ضروری پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، آپ نے میری بات کو بہت غور سے سننا ہے۔ دیکھیں، عربی زبان میں 11 سے لے کر 19 تک معدود تمیز کے طور پر ہوتا ہے، اور تمیز کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو پھر ہم ترجمہ اردو کے حساب سے کریں گے، ہم اردو کے حساب سے ہی اسے مؤنث یا مذکر یا واحد یا جمع کہیں گے۔ جیسے کلمتاً کے لفظی معنی ہوں گے ایک لفظ، اور جدیدتاً کے معنی ہوں گے ایک نئی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لفظی معنی ہیں، صرف لفظی معنی۔ لیکن جب ہم ان کا ترجمہ کریں گے تو ہم اردو کے حساب سے اس کا ترجمہ لکھیں گے، یعنی کہ ہم لکھیں گے 18 نئے الفاظ، لفظ نہیں لکھیں گے، ہم الفاظ لکھیں گے۔ اور چونکہ الفاظ اردو میں مذکر اور جمع ہے، اس لیے ہم اس کی نعت یعنی کہ جو اس کی صفت لکھیں گے نا، اسے بھی مذکر جمع بنائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جب کسی زبان کا ہم کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ترجمہ کرتے وقت جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، اسی کے گرامر کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو کے اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک نئی لفظ، ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے نئے الفاظ۔ چلیے اب اگلے جز پر چلتے ہیں، جز نمبر 9 ہے ھذا القلم ب14 ربیۃً۔ تو 14 کو عربی زبان میں ہم کیا لکھیں گے؟ ہم ربیۃً کو دیکھیں گے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم اس 4 کو مذکر کر دیں گے اور 10 کو مؤنث۔ تو یہ ہو جائے گا 14، اس سے پہلے بی آ گیا تو ب14۔ تو یہ پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ھذا القلم
بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ رُبِيَّةً، یعنی کہ یہ قلم 14 روپے کا ہے۔ اب یہاں پہ ھذا مبتدا ہے اور القلم اس کا بدل ہے، اور بی یہاں پر حرف جر ہے، اور یہ 14 جو ہے یہ اسم مجرور ہے، اگرچہ اس کے آخر میں کسرہ نہیں لگی، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر مجرور ہے۔ مبنی ہونے کی وجہ سے یہ تو اپنے اعراب کو نہیں تبدیل کرے گا، لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ مجرور ہے۔ اور ربیتاً یہ اس 14 کے لیے تمییز کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ یہ قلم 14 روپے کا ہے۔ جز نمبر 10 ہے فی ہذہ العمارۃ 16 شقۃً۔ اس شقۃً کو دیکھیں، اس کے شین کے نیچے جو یہ کسرہ ہے نا، اسے فتح میں تبدیل کر دیں۔ یہ انہوں نے پرنٹنگ کی غلطی کی ہے، اسے ٹھیک کر لیں۔ شقۃً عربی زبان میں اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں۔ تو چلیے اب اس 16 کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم شقۃً کو دیکھیں گے، یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس 6 کو مذکر کر دیں گے اور اس 10 کو مؤنث کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا 16۔ پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ فی ہذہ العمارۃ 16 شقۃً، یعنی کہ اس عمارت میں 16 اپارٹمنٹس ہیں۔ عمارت کو عربی زبان میں بھی عمارت کہتے ہیں اور اردو میں بھی عمارت ہی کہتے ہیں۔ اب جز نمبر 11 ہے فی ھذا الفصل 20 طالبۃً۔ تو چلیے اب اس 20 کو ٹرانسلیٹ کریں عربی میں۔ دیکھیں طالبۃً مؤنث ہے، تو کیا اب ہم اس 20 کو بھی مؤنث بنا دیں؟ جی نہیں۔ عربی زبان میں 20 کو 20 کہتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ 20 ہی رہے گا۔ تو اگر یہاں پر طالبٌ ہوتا تب بھی ہم 20 لکھتے، اور اب طالبۃً ہے اس لیے اب بھی ہم 20 ہی لکھیں گے، یعنی کہ اس کلاس میں 20 طالبات ہیں۔ یہاں پر فی حرف جر ہے، ھذا اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہیں۔ پھر اس الفصلی کو دیکھیں، یہ کیا ہے اور یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ الفصلی جو ہے یہ ھذا کے بعد آیا ہے، اور دیکھیں نا یہاں پر یہ ھذا اسم مجرور کے طور پر ہے، اس لیے پھر ضروری ہے کہ اس کا بدل بھی مجرور ہو جائے۔ اب یہاں پر الفصلی اس کا بدل ہے اور یہ بھی مجرور ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ 20 جو ہے نا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور طالبۃً اس 20 کے لیے تمییز ہے، یعنی کہ اس کلاس میں 20 طالبات ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے اکتب العدد، یعنی کہ عدد کو لکھیں، من 11 الی 20، یعنی کہ 11 سے لے کر 20 تک کے اعداد کو لکھیں۔ وَاجْعَلْ كُلًّا، اور بنائیے ہر ایک کو، من الکلمات الآتیاتی، درج ذیل کلمات میں سے، معدودا لہا، اس کے لیے معدود، یعنی کہ 11 سے لے کر 20 تک کے جو اعداد ہیں نا ان کے لیے ہم نے ان سب الفاظ کو معدود بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کتابن۔ اب یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی ہاں مذکر ہے۔ 11 کتابیں، تو عربی میں ہم اسے کیسے کہیں گے؟ 11 کتاباً۔ اب دیکھیں 11 اور 12 جو ہے نا اس میں عدد کے دونوں الفاظ اور معدود سب کا جنڈر ایک ہوتا ہے، اور چونکہ کتاب مذکر ہے اسی لیے میں نے عدد کے دونوں الفاظ کو بھی مذکر ہی رکھا ہے، تو یہ ہو جائے گا 11 کتاباً۔
آگے ہے طالبتن. چلیے اب ہم کو کہنا ہوگا 12 طالبات، عربی میں کہنا ہوگا. تو ہم کیسے کہیں گے؟ اب طالبتن کو دیکھیں، یہ مؤنث ہے نا، اس لیے ہم عدد کے دونوں الفاظ کو مؤنث بنا دیں گے، کیونکہ 11 اور 12 میں عدد کے دونوں الفاظ کا اور معدود کا جینڈر ایک ہی ہوتا ہے. تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے اثنتا عشرۃ طالبتن. اثنتا عشرۃ طالبتن. آگے ہے دقیقتن. دقیقہ کسے کہتے ہیں؟ منٹ کو. تو اب ہمیں عربی میں کہنا ہوگا 13 منٹ. تو ہم کیسے کہیں گے؟ اب دقیقتن کو دیکھیں، یہ مؤنث ہے نا، اس لیے ہم 13 میں سے جو 3 ہے نا اسے ہم مذکر بنا دیں گے، اور 10 کو ہم مؤنث ہی رہنے دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 13 دقیقتن، یعنی کہ 13 منٹ. پھر آگے ہے یومن. یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی ہاں، یہ مذکر ہے. چلیے اب اس سے پہلے ہم 14 لگا دیتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے؟ 14 کا جو 4 ہے نا اسے مؤنث بنا دیں گے، اور جو 10 ہے اسے مذکر ہی رہنے دیں گے، کیونکہ یومن مذکر ہے. تو یہ ہو جائے گا 14 یومن. یومن بھی یومن میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ 14 دن، ڈیز. چلیے اب آگے ہے سیارتن، یعنی کہ گاڑی. اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے 15 گاڑیاں. تو سیارتن کو دیکھیں، یہ مؤنث ہے، اس لیے 15 کا جو 5 ہے نا اسے ہم مذکر کر دیں گے اور 10 کو مؤنث رہنے دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 15 سیارتن، یعنی کہ 15 گاڑیاں. پھر ہے رجلن، یعنی کہ مرد. تو اب یہ رجلن کو دیکھیں، یہ مذکر ہے نا، تو ہمیں کہنا ہوگا 16 آدمی، 16 مرد. تو ہم کیسے کہیں گے؟ اب یہ رجلن کو دیکھیں، یہ مذکر ہے، اس لیے ہم 6 کو مؤنث کر دیں گے اور 10 کو مذکر ہی رہنے دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 16 رجلن. پھر ہے سنتن، یعنی کہ سال. چلیے اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ 17 سال. تو یہ سنتن مؤنث ہے، اس لیے ہم 7 کو مذکر کریں گے اور 10 کو ہم مؤنث بنا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 17 سنتن. پھر ہے قریتن. قریہ کسے کہتے ہیں؟ گاؤں کو، قصبے کو. تو ہمیں کہنا ہوگا 18 گاؤں. تو ہم کیسے کہیں گے؟ قریتن مؤنث ہے، اس لیے ہم 8 کو مذکر بنا دیں گے اور 10 کو مؤنث ہی رہنے دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 18 قریتن. اب آگے ہے طالبن. ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے 19 طلباء. تو ہم کیا کریں گے؟ طالبن مذکر ہے، اس لیے ہم 19 کے 9 کو مؤنث کر دیں گے اور 10 کو مذکر ہی رہنے دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 19 طالباً. اچھا، یہ تو ہو گیا 19 تک. اب 20 کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہاں تک تو 19 پورے ہو گئے. اب 20 کو کیا کریں؟ دیکھیں، 20 کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم 20 لکھیں گے. اگر طالبن ہو تو ہم کہیں گے 20 طالباً، اور اگر طالبتن ہو تو اسے ہم کہیں گے 20 طالبتاً. مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے معدود کے لیے 20 ہی آئے گا، اس کے جینڈر میں تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آج میں آپ کو ایک ہوم ورک دوں گی. ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ایک پیج پر 11 سے لے کر 20 تک کے اعداد کو لکھنا ہے. پھر آپ نے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، ان سب کو اس کے لیے معدود بنانا ہے. عربی میں آپ نے کہنا ہے
11 طالبتاً 12 طالبتاً 13 طالبتاً 14 طالبتاً. تو اس طرح کر کے آپ نے اس کی 20 تک گنتی بنانی ہے. اسی طرح سے پھر باقی سارے الفاظ کو بھی 11 سے لے کر 20 تک کے اعداد کے لیے معدود بنانا ہے. عربی میں اس کی گنتی بنانی ہے. تو الحمدللہ یہ سوال بھی مکمل ہو گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. ہم الحمدللہ فعل کو پڑھ چکے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے بنیادی حروف کو روٹ ورڈ کہتے ہیں اور اکثر افعال کے روٹ ورڈ 3 حروف پر مبنی ہوتے ہیں. روٹ ورڈ کے پہلے حرف کو ہم فا کلمہ یا فرسٹ ریڈیکل کہتے ہیں، دوسرے کو ہم عین کلمہ یا سیکنڈ ریڈیکل کہتے ہیں اور تیسرے حرف کو ہم لام کلمہ یا تھرڈ ریڈیکل کہتے ہیں. عربی فعل فعلہ کو چونکہ ہم ایک پیٹرن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس لیے تمام افعال کے حروف کو بھی ہم فعلہ کے حروف کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ فا، عین اور لام کلمہ. پھر اسی روٹ ورڈ کو ہم جب مختلف قسم کے پیٹرنز پر بناتے ہیں تو ہمیں ان روٹ ورڈز کے حروف میں بھی مزید حروف کو شامل کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کتبہ. کتبہ کیا ہے؟ یہ ایک روٹ ورڈ ہے نا، فعل ہے. تو جب ہم اسے فعالن کے پیٹرن پر بناتے ہیں تو یہ کتابن بن جاتا ہے. اب یہ کتابن کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہے جو کہ فعل کتبہ سے بنا ہے. اس میں دیکھیں کہ کاف، تا اور با روٹ ورڈ کے حروف ہیں، لیکن جب ہم نے اس الف کو اس میں مزید شامل کیا تو یہ کتابن بن گیا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں مکتبن تو یہ مفعلن کے وزن پر بنایا جاتا ہے. اس میں بھی کاف، تا اور با روٹ ورڈ کے اصلی حروف ہیں، جبکہ یہاں پر ہم نے میم کو مزید شامل کر دیا ہے. مکتب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لکھنے والی جگہ، یعنی کہ میز. میز کو ہم مکتب کہتے ہیں. اسی طرح سے نعت. یاد رہے کہ نعت صفت کا ہی دوسرا نام ہے جسے انگلش میں ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. تو ایڈجیکٹو کو بھی ہم مختلف پیٹرنز پر بناتے ہیں، جس میں سے ایک پیٹرن فعلانو ہے. اچھا ابھی مجھے بتائیں کہ اس فعلانو میں روٹ ورڈ کے حروف کون کون سے ہیں؟ یہ کس سے بنا ہے؟ فعلا سے. جی ہاں، تو یہاں پر فا، عین اور لام روٹ ورڈ کے حروف ہیں. ان کے علاوہ باقی حروف جو ہے نا، یہ اس کے پیٹرن کی وجہ سے اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ الف اور نون. آنو. تو جب ہم اس میں یہ آنو لگا دیتے ہیں تو پھر یہ فعلانو بن جاتا ہے. چلیے اب اسی پیٹرن کے مطابق اگر میں کہتی ہوں جوعانو، تو اب مجھے بتائیے کہ اس میں اس کے روٹ ورڈ کے حروف کون کون سے ہیں؟ گیس کریں. دیکھیں، چونکہ فعلانو میں ہم نے الف اور نون کو الگ سے ملایا تھا نا، شامل کیا تھا، تو اب اس پیٹرن کے مطابق یہاں پر بھی اس الف اور نون کو اس میں شامل کیا گیا ہے. یہاں بھی اگر ہم الف اور نون کو نکال دیں تو باقی جیم، واو اور عین رہ جائیں گے، یعنی کہ یہی اس کے روٹ ورڈ کے اصلی حروف ہیں. چلیے اب اسی طرح اگر میں کہتی ہوں اچھانو، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ عین، توئیں اور شین. اس میں بھی آنو کو ہم نے الگ سے لگایا ہوا ہے. اور اچھانو کے کیا معنی ہیں؟ پیاسا. جوعانو کے معنی ہیں بھوکا اور اچھانو کے معنی ہیں پیاسا. چلیے اسی طرح اب میں کہتی ہوں غضبانو. غضبانو کے کیا معنی ہیں؟ غضبانو کے معنی ہیں غصے میں. پھر
ایک اور لفظ ہے شبعانو. شبعانو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے فل ہو جانا، پیٹ کا فل ہو جانا، پیٹ بھر جانا. زیادہ تر یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر ایک اور لفظ ہے کسلانو. کسلانو کے کیا معنی ہیں؟ سست. تو جوانو کا روٹ ورڈ ہوگا جوا، اور اس کے معنی ہوں گے اسے بھوک لگی. اسی طرح عطشانو کا روٹ ورڈ ہے عطشا، یعنی کہ اسے پیاس لگی. پھر غضبانو کا روٹ ورڈ ہے غضبا، یعنی کہ اسے غصہ آیا. شبعانو کا روٹ ورڈ ہے شبیہ، یعنی کہ اس کا پیٹ بھر گیا، ٹینکی فل ہو گئی اس کی. پھر کسلانو کا روٹ ورڈ ہوگا کسیلا، یعنی کہ وہ سست ہوا. تو ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ جوانو کا مؤنث جو ہے وہ فعلا کے وزن پر بنے گا، تو کیسے ہو جائے گا یہ؟ جوا. جوانو کے معنی ہیں بھوکا اور جوا کے معنی ہوں گے بھوکی. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم اس جیم، واو اور عین کو فعلا کے وزن پر لے آئی ہیں. اس طرح یہ جوانو کا مؤنث بن گیا جوا. چلیے اب اس عطشانو کے روٹ ورڈ کو فعلا کے وزن پر بنائیں تو یہ ہو جائے گا اچھا. اسی کلیے کے مطابق غضبانو کا مؤنث ہو جائے گا غضبہ، اور شبعانو کا مؤنث ہو جائے گا شبع، اور کسلانو کا مؤنث ہوگا کسلا. ٹھیک ہے، یہ سب مذکر اور مؤنث جو ہے نا، یہ سب ایک پیٹرن پر بنے ہوئے ہیں. چلیے ابھی اگر میں آپ کو کہوں کہ عطشانو کی جمع جو ہے وہ فعالن کے وزن پر بنے گی، فعالن، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ اتاشن. اچھا، مؤنث کے لیے بھی یہ اتاشن ہی رہے گا. پھر اسی پیٹرن پر غضبانو کی جمع بنائیں، غدابن، اور غضبہ کی جمع کیا ہوگی؟ یہ بھی غدابن ہوگی. مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع فعالن کے وزن پر بنے گی، سیم ہوگی. اسی طرح شبعانو کی جمع کیا ہوگی؟ اسی پیٹرن پر بنائیں، فعالن کے پیٹرن پر، شبعون. اسی طرح اس کی مؤنث بھی شبعون ہی ہوگی. اچھا، یہ جو جوانو ہے نا، اسے جب ہم اس پیٹرن پر لائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ جواعن. لیکن واو سے پہلے کسرہ نہیں آ سکتی، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس ویک لیٹر واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے جیاعن. ٹھیک ہے، یہ باقیوں سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ اس میں ویک لیٹر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یا، الف اور واو، یہ جو ویک لیٹرز ہیں نا، یہ آپس میں ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب دیکھیں کسرہ آ گئی ہے نا، تو یہ واو یا میں تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ بن جائے گا جیاعن. اسی طرح اس کے مؤنث کی جمع بھی ہوگی جیاعن. بک 3 میں اسے انشاءاللہ تعالی ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن کسلانو جو ہے نا، اس کی جمع جو ہے نا تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کی جمع اس کلیے کے مطابق نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہر زبان میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی یہ ایک ایکسیپشن ہے. کسلانو کی جمع ہوگی کسالہ. اسی طرح اس کی مؤنث کی جمع بھی ہم کسالہ ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے، اسے آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر روٹ ورڈز کو نیلے رنگ سے لکھا ہے. تو اب یہاں پر مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے الفاظ میں
روٹ ورڈ جو ہیں وہ نیلے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں، اور پیٹرن کی وجہ سے جو اس میں ایکسٹرا حروف شامل کیے گئے ہیں انہیں میں نے گرین کلر سے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ ریڈ کلر سے جو حروف میں نے لکھے ہیں نا، یہ اس لیے لکھے ہیں کہ یہاں پر ایک ایب نارمل تبدیلی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں پیٹرن کے مطابق جواؤن ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ واو جو ہے نا وہ کسرہ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، اس لیے ہم نے یہاں پر ایک غیر معمولی تبدیلی کی ہے، اس واو کو یا میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ویک لیٹر واو یا میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں کسالہ کو بھی میں نے ریڈ کلر سے لکھا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ دوسرے الفاظ سے ڈیفرنٹ ہے، یہ فعالن کے پیٹرن پر نہیں بنایا گیا، اس لیے میں نے اسے ریڈ کلر سے لکھا ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جو مسلمان تھے وہ میتھس اور سائنس میں بے حد مہارت رکھتے تھے، کیونکہ عربی زبان خود بھی میتھمیٹکس اور سائنس کی طرح ہے۔ دیکھیں نا، الجبرے میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک فارمولا ہوتا ہے اور اس میں ہم مختلف قسم کے نمبرز ڈال کر اسے سالو کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے اور وہ بھی چند اصولوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی دیکھیں، یہ فعلانو، فعلا اور فعالن، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی تو پیٹرن ہے نا، اور ہم بھی ایک اصول اور قاعدے کے مطابق ان میں روٹ ورڈز کو رکھ کر الفاظ بناتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کا ہی فیض تھا کہ مسلمان میتھمیٹکس اور سائنس میں ماسٹر بن گئے تھے، اور پھر دوسری اقوام نے مسلمانوں سے ہی ان علوم کو سیکھا اور ان سے بھی آگے نکل گئے، اور پھر شاید ہم سو گئے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے رب نے بھی ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اسے ہماری عبادت کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دماغ دیا ہے نا، ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جو اس دماغ کو استعمال کرتے ہیں نا وہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو سوتے رہتے ہیں ناکامی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ جو پہلا لفظ وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا، یاد ہے وہ کیا تھا؟ اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی خاطر ہمیں پڑھنا ہوگا، خوب محنت کرنی ہوگی، دوسرے علوم کی طرح عربی زبان کو بھی سیکھنا اور سمجھنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ چلیے اب اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو چلیے ابھی ہم اس سوال نمبر 14 پر آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی میں نے آپ کو ان سب الفاظ کی پریکٹس کرا لی ہے، اب یہ سوال آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے سوال نمبر 14 پر آ جاتے ہیں۔ اقرأ المثال، یعنی کہ مثال کو پڑھیے، ثم املئ الفراغ، پھر خالی جگہ کو پر کریں، فیما یلی، جو کہ درج ذیل میں ہیں، علی غرارہ، اس کے پیٹرن پر۔ تو سب سے پہلے لکھا ہے حامد جوعان، یعنی کہ حامد بھوکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جوعانو جو ہے یہ فعلانو کے وزن پر بنایا جاتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی بک میں بھی اس کے سامنے اس کا وزن لکھ لیں، فعلانو۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے مریم جوعا، یعنی کہ مریم بھوکی ہے۔ اب اس جوعا کو دیکھیں یہ کس پیٹرن پر ہے، فعلا کے پیٹرن پر ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ روٹ ورڈ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جوعا۔ تو جوعا کو جب ہم فعلانو کے وزن پر لے کر جائیں گے تو یہ جوانو بن جائے گا، یہ مذکر واحد غائب کے لیے ہوگا۔ اور پھر جب ہم اس روٹ ورڈ کو فعلا کے وزن پر لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا
جوا، اور اسے ہم مؤنث واحد غائب کے لیے استعمال کریں گے، یعنی کہ جوانو ہوا کے لیے اور جوا ہیا کے لیے۔ پھر اس کی جمع جو ہے نا وہ فعالن کے وزن پر بنائی جائے گی۔ جب ہم روٹ ورڈ جوا کو فعالن کے وزن پر لے کر جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ جواؤن۔ اور یہ ویک ورڈ واو جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پہلے کسرہ آئی پھر میں نہیں رہوں گا بابا۔ یہ کہتا ہے پھر میں اپنے آپ کو یا میں تبدیل کر دوں گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا جیاؤن۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جیاؤن ہی آئے گا، جیاتن نہیں کر دیں گے۔ اس کے آگے ہم تائی مربوطہ نہیں لگائیں گے، ہم اسے جیاؤن نہیں رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا الطلاب جیاؤن، یعنی کہ طلباء بھوکے ہیں، اور الطالبات جیاؤن، یعنی کہ طالبات بھوکی ہیں، ہنگری ہیں۔ چلیے ابھی اسی فعلانو، فعلا اور فعالن کے وزن پر باقی سب اس طرح کے روٹ ورڈز کو بھی بناتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے خالدن عطشانو، یعنی کہ خالد پیاسا ہے۔ چلیے اب میں یہاں پر آمنہ لکھ دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا آمنتو، اچھا، یعنی آمنہ پیاسی ہے فعلا کے وزن پر۔ اور چلیے اب اس کی جمع بنائیے فعالن کے وزن پر، تو یہ ہو جائے گا اتاشن۔ یہاں پر ہم لکھیں گے الطلاب اتاشن، یعنی کہ طلباء پیاسے ہیں، اور الطالبات اتاشن، یعنی کہ طالبات پیاسی ہیں۔ جز نمبر 2 ہے ابراہیم شبعانو، یعنی کہ ابراہیم کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا اس نے کھا لی ہے، اس کا پیٹ فل ہو گیا ہے، ہی از فل۔ چلیے اب میں عائشہ کے لیے کیا لکھوں؟ عائشہ تو شبعہ، یعنی کہ عائشہ کا پیٹ بھر گیا ہے۔ شبعانو لفظ جو ہے وہ اکثر پیٹ کے بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جسے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو اس کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ شبیہ۔ چلیے اب اس شبیہ کو فعالن کے وزن پر لائیں، تو یہ ہو جائے گا شباؤن، یعنی کہ یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں الطلاب شباؤن، یعنی کہ طلباء کا پیٹ بھر گیا ہے، اور الطالبات شباؤن، یعنی کہ طالبات کا پیٹ بھر گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع ایک جیسی ہوگی فعالن کے وزن پر۔ چلیے اب آگے ہے المدرس غضبان، یعنی کہ استاد کو غصہ آیا ہوا ہے۔ تو چلیے اب المدرسۃ کے لیے میں کیا لکھوں؟ غضبہ، المدرسۃ غضبہ۔ اور پھر مذکر مؤنث دونوں کی جمع کیا ہوگی؟ غضابن، فعالن کے وزن پر غضابن۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے المدرسون غضابن، یعنی کہ اساتذہ غصے میں ہیں، اور المدرسات غضابن، یعنی کہ استانیاں غصے میں ہیں، فیمیل ٹیچرز غصے میں ہیں۔ جز نمبر 4 ہے یوسف کسلانو۔ تو اب مؤنث کے لیے کیا ہم لکھیں گے؟ کسلا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ میں آمنہ لکھ دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا آمنتو کسلا۔ یوسف کسلانو کے معنی ہوں گے یوسف سست ہے، اور آمنتو کسلا کے معنی ہوں گے آمنہ سست ہے۔ اور پھر
یہاں پر ایک تبدیلی ہے جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کی جمع جو ہے نا فعالن کے وزن پر نہیں بنے گی، بلکہ اس کی جمع تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اس کی جمع ہوگی کسالہ. مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع ہوگی کسالہ. تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے الطلاب کسالہ، یعنی کہ طلباء سست ہیں، اور الطالبات کسالہ یعنی کہ طالبات سست ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 15 ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ در زیر پر غور کریں. یہاں پر لکھا ہے لما، پھر اس کے سامنے لکھا ہوا ہے لماذا، یعنی کہ لما ایکول ٹو لماذا، یعنی کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. اور ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وائی، کیوں. چلیے اب ہم انہیں جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. لماذا کو تو ہم جملے میں استعمال کرنا سیکھ چکے ہیں. پچھلے اسباق میں ہم نے لماذا کو جملوں میں استعمال کر لیا تھا. اب ہم لما پر غور کریں گے. تو ہم جملہ اس طرح لکھتے ہیں لما خرجت من الفصل، یعنی کہ تم کلاس روم سے کیوں نکلے تھے. یہاں اس لما کو غور سے دیکھیں. اسے ہم نے کیسے لکھا ہوا ہے؟ لام کے نیچے کسرہ ہے اور میم پر فتح ہے. ٹھیک ہے. چلیے ایک کام کرتے ہیں، اب ایک ڈائلاگ بنا لیتے ہیں استاد اور شاگرد کے درمیان. تو استاد کہتا ہے اخرجت من الفصل، کیا تم کلاس روم سے نکلے تھے؟ شاگرد کہتا ہے نعم، یعنی کہ جی ہاں. تو استاد پھر کیا کہتا ہے؟ لما. یہاں پر لما کے آخر میں ہا بھی آ گیا ہے، وہ کیوں؟ دیکھیں، جب لما کو ہم کسی جملے سے پہلے استعمال کریں گے تو اسے ہم اس طرح لکھیں گے، لام کے نیچے کسرہ ہوگی اور میم پر فتح ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب اسی لما کو ہم اکیلا لکھیں گے نا تو اس کے آخر میں ہم یہ ہا بھی ڈالیں گے. ہم لکھیں گے لما، اور اس ہا کو ہم گرامر کی زبان میں ہا اس سکتی کہیں گے. ہا اس سکتی یعنی کہ سائلنٹ ہا. یہ کس وقت آتا ہے؟ جب یہ لما اکیلا آتا ہے. اور پھر جب لما کو ہم جملے میں استعمال کریں گے تو پھر ہم اس ہا کو نہیں لگائیں گے، پھر ہم لکھیں گے لما. چلیے اس کے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. لما ضربت ھذا الولد، یعنی کہ تم نے اس لڑکے کو کیوں مارا ہے. اب دیکھیں جملے میں آیا ہے نا، اس لیے ہم نے اسے لما لکھا ہے. چلیے اب میں کہتی ہوں اضربت ھذا الولد، کیا تم نے اس لڑکے کو مارا تھا؟ تو میرے سامنے جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نعم. تو پھر میں کہوں گی لما، کس لیے؟ تو اس لما میں پھر میں نے ہا اس سکتی کو استعمال کر لیا ہے. یہ لما اور لما جو ہے نا، یہ اسی طرح قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. چلیے اب اگلے سوال پر چلتے ہیں. سوال نمبر 16 ہے اکتب الاسماء الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے اسماء کو لکھیے مجرورتاً و منصوبتاً، مجرور اور منصوب کو. یعنی کہ انہوں نے یہاں پر کچھ مرفوع اسماء دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی مجرور اور منصوب فارم کو بنانا ہے. الحمدللہ یہ سب ہم بک 1 میں کر چکے ہیں، یہ ہماری ریویژن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے بتائیے کہ یہاں پر کون سا ایسا خاص پوائنٹ ہے جس کی ہمیں ریویژن کرائی جا رہی ہے. جی ہاں، یہ کتاباً. جب کوئی نارمل نکرہ اسم مرفوع ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ضمہ کی تنوین آتی ہے، اور جب مجرور ہوتا ہے تو اس کے آخر میں کسرہ کی تنوین آتی ہے. لیکن جب وہ منصوب ہوتا ہے تو اس کے آخر میں فتح کی تنوین کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ایک الف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ مذکر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
جب کوئی اسم مؤنث ہوگا یعنی کہ اس کے آخر میں گولتا آئے گی تو پھر منصوب ہونے کے باوجود ہم اس کے آخر میں الف نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اسے ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی پریکٹس ہم بک 1 میں کر چکے ہیں۔ تو کتابن مجرور ہو کر بن جائے گا کتابن، اور منصوب ہو کر کتابن بن جائے گا، اور اس کے آخر میں ایک الف کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں۔ ہم اس الف کا اضافہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر عربی زبان کو اعراب کے بغیر بھی ہم لکھیں تو ہم اس منصوب فارم کو پہچان سکیں۔ مرفوع اور مجرور کو تو ہم ویسے ہی پہچان لیں گے، لیکن منصوب اور مجرور کو پہچاننے میں ہمیں تھوڑی دقت ہو سکتی ہے، اس لیے منصوب فارم کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو کتابن، 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 حامدن، 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 خالدن، 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 بیتن، 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 رجلن، رجلن، رجلن۔ ان سب کی منصوب فارم میں ہم ایک الف کا اضافہ کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا ہے، تو انہیں ہم کیسے لکھیں گے؟ سیارتن، سیارتن، سیارتن۔ اب ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ ساعتن، 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 مکواتن، استری، مکواتن، مکواتن، صبورتن، رائٹنگ بورڈ، صبورتن، 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 مدرستن، مدرستن، مدرستن۔ الحمدللہ یہ سب ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ اس میں کیا غور کرنے والی بات ہے؟ ہاتھی۔ یاد ہے نا، ہاتھی کی ان چاروں فارمز کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ جلدی انشاءاللہ تعالی ہم فعل امر کو بھی سیکھنے والے ہیں، پھر آپ کو یہ سب اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ تو ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی جو ہے یہ ایک فعل امر ہے اور اس کے معنی ہیں تم مجھے دو، ٹھیک ہے؟ تم آئے گا اس میں۔ اچھا، تو اس ہاتھی میں فاعل کہاں پر ہے؟ اس میں ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اس ہاتھی میں فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ یا جو ہے نا یہ فاعل ہے۔ دیکھیں یہ وہی یا ہے جو تجلسینہ، تشربینہ، تنصرینہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یہی یا ہے، اور یہ وہاں سے یہاں کیسے پہنچا یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت سیکھیں گے جب ہم فعل امر کو سیکھیں گے۔ پھر ہاتھوں میں یہ واو فاعل ہے، ہاتینہ میں یہ نا فاعل ہے۔ تو ہاتی یا احمدو یعنی کہ اے احمد تم مجھے دو، ہاتی یا سوادو یعنی کہ اے سواد تم مجھے دو۔ پھر ہے ہاتو یا اخوانی یعنی کہ اے میرے بھائیوں تم مجھے دو، اور ہاتینہ یا اخواتو یعنی کہ اے میری بہنوں تم مجھے دو۔ تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہاتھی کی ان اسناد میں فاعل کہاں کہاں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے اکتب الآیاتی، یعنی کہ آیات کو لکھیے الخمس الاولی، اولا کا مطلب ہو گیا پہلی، اور خمسہ کا مطلب ہو گیا 5، یعنی کہ پہلی 5، من سورۃ الرحمن و سورۃ الحدید و سورۃ النبأ، یعنی کہ سورہ رحمان، سورہ حدید اور سورہ نبأ کی پہلی 5 آیات کو لکھیں۔ یعنی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ عربی زبان کو لکھنے کی بھی تھوڑی بہت پریکٹس کر لیں۔
اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ کوشش کریں کہ آیات کو لکھ لیں تاکہ آپ کو عربی زبان لکھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم عربی زبان کو سیکھ رہے ہیں تو ہمیں اسے لکھنا بھی آنا چاہیے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے الکلمات الجدیدۃ، یعنی کہ نئے الفاظ۔ پہلا لفظ ہے مجلۃن، یعنی کہ میگزین، رسالہ، اور اس کی جمع ہوگی مجلاتن، یعنی کہ رسالے، میگزینز۔ اور یہ کس پیٹرن پر ہے؟ مسلماتن، یہ جمع مؤنث سالم کے پیٹرن پر ہے۔ آگے ہے راکبن، اس کی جمع ہے رکابن۔ کون سا پیٹرن ہے یہ؟ فعالن۔ اس پیٹرن پر ہم نے اور الفاظ بھی پڑھے، کون کون سے؟ طلابن، تجارن۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ شقتن، اچھا یہاں پر یہ کسرہ انہوں نے غلطی سے لگا دی ہے، اسے فتح میں تبدیل کر دیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ لفظ ہے شقتن، ٹھیک ہے، شقتن، اور اس کی جمع ہوگی شققن۔ اس کا پیٹرن کیا ہوگا؟ فعلن۔ شقتن کے معنی ہیں اپارٹمنٹ۔ پھر ہے عمارتن، عمارتن کے معنی ہوں گے عمارت، اور اس کی جمع ہوگی عمائرو۔ پھر ہے سنن، یعنی کہ دانت، اور اس کی جمع ہوگی اسنانن۔ اسنان دانت کی جمع ہے، ٹیتھ۔ پھر ہے کلمتن، یعنی کہ لفظ، اور اس کی جمع ہوگی کلماتن۔ آگے ہے سورتن۔ اب اس سورتن کو دیکھیں، اس کی جمع تھوڑی مختلف ہے، اس کی جمع ہے سورن، فعلن کے وزن پر۔ تو آگے ہے جاء، یہ کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے اور اس کے معنی ہیں وہ آیا، ہی کیم۔ اور کوا ہم پڑھ چکے ہیں، کوا کے معنی ہیں اس نے استری کی، ہی آئرنڈ۔ پھر ہے خادمن، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے عربی زبان میں خادمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے ابھی اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر سبق نمبر 7 کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اوپر لکھا ہے الدرس السابع، یعنی کہ 7واں سبق، 7th لیسن۔ سبق نمبر 6 میں ہم نے فعل کی واحد اسناد کو استعمال کرنے کی پریکٹس کی تھی، یعنی کہ وہ اسناد جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے واحد کے لیے۔ اور آج ہم اپنے اس سبق میں فعل کی ان اسناد کی پریکٹس کریں گے جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے جمع کے لیے۔ یہ سبق بھی جو ہے یہ ایک ڈائلاگ کی صورت میں ہے، ابو بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ الابو، ابو کہتا ہے اَیْنَ ذَهَبْتُمْ بَعْدَ الدَّرْسِ یا ابنائی۔ دیکھیں اس یا کے بعد جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسے ہم غور سے دیکھیں گے اور اگر ہم نے جواب دینا ہو تو پھر اسی کے مطابق دیں گے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ یا ابنائی کیا ہے، یا حرف ندا ہے اور یہاں پر ابناء منادہ ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اے میرے بیٹو، یعنی کہ ابو پوچھ رہا ہے کہ اے میرے بیٹو تم سبق کے بعد کہاں گئے تھے؟ الابناء، بیٹے جواب دیتے ہیں ذهبنا الی الملعب۔ اب دیکھیں یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ فعلیہ ہے، ذهب فعل ہے اور نہ اس کا فاعل ہے، اور الی الملعب جار مجرور۔
جب آپ کوئی جملہ فعلیہ دیکھیں گے تو پھر اس میں اگر جار مجرور آئے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. شبہ جملہ خبر جو ہوتی ہے نا وہ جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے. جملہ فعلیہ میں ہم اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں گے. بس ہمیں جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور اگر ضرورت ہو تو مفعول بہ کو تلاش کرنا ہوگا. اور ذہب ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے نا، تو اب ہم صرف فعل اور فاعل کو تلاش کریں گے. تو ذہب فعل ہے اور نہ اس کا فاعل ہے، اور الی الملا بھی جار مجرور. یعنی کہ بیٹے جواب دے رہے ہیں کہ ہم کھیل کے میدان میں گئے تھے. پھر اس کے بعد ہے الابو اکرۃ القدمی لعبتم ام کرۃ السلتی. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرۃ القدمی کس کو کہتے ہیں؟ فٹ بال کو، ساکر کو. اور کرۃ السلتی سلتن باسکٹ کو کہتے ہیں، اور کرۃ السلتی کا مطلب ہوگا باسکٹ بال. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ جب ہمیں دو چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے تو ہم جملے کی کنسٹرکشن کو چینج کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے حمزہ استفہام کو لکھیں گے یعنی کہ آ کو، اور پھر ایک چیز کو لکھیں گے. پھر جو بھی کچھ ہوگا نا اس کے بعد ہم لکھیں گے، اور پھر ام لکھ کر اس دوسری چیز کو لکھیں گے جس کے بارے میں ہم نے سوال کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ فٹ بال اور باسکٹ بال دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ آ لکھ کر پہلی چیز کا نام لکھا ہے، پھر بقایا الفاظ کو لکھا ہے، اور پھر ام لکھ کر دوسری چیز کو لکھا ہے یعنی کہ باسکٹ بال کو. الحمدللہ یہ سب میں آپ کو اچھی طرح پڑھا چکی ہوں. اگر آپ کو بھول گیا ہو نا تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں. تو سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم صرف اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی کہ تم نے فٹ بال کھیلا تھا یا باسکٹ بال. پھر ہے الابناء، بیٹے جواب دیتے ہیں لعبنا اليوم کرۃ القدمی. اب یہاں پہ دیکھیں لعب فعل ہے اور نہ اس کا فاعل ہے، اور پھر الیوم جو ہے یہ ظرف و زمان ہے، اور کرۃ جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے وہو مضاف، اور القدمی اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ آج ہم نے فٹ بال کھیلا تھا. لعبنا کرۃ السلتی فی الاسبوع الماضی. اب یہاں پہ دیکھیں لعب فعل ہے اور نہ اس کا فاعل ہے، کرۃ مفعول بہ ہے وہو مضاف، اور السلتی اس کا مضاف الیہ ہے. پھر فی الاسبوع جار مجرور ہے، اور الماضی اس الاسبوعی کی نعت ہے. تو اسبوع کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کو، ویک کو. اور الماضی کے معنی یہاں پر ہوں گے پچھلے، یعنی کہ ہم نے پچھلے ہفتے باسکٹ بال کھیلا تھا. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.